جس طرح دنیا صاحب دنیا کے ساتھ رہے بغیر حاصل نہیں ہوتی، جس طرح علم معلم کے ساتھ رہے بغیر حاصل نہیں ہوتا، جس طریقے سے کوئی ہنر کسی ہنرمند کے ساتھ رہ کر پریکٹس کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے دین کسی دیندار کے ساتھ رہے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر دین حاصل کرنا ہے تو کسی دیندار کے پاس جانا پڑے گا اور اس کی صحبت میں رہ کر کے دین سیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم موبائل بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کی صحبت میں ہمیں رہنا پڑے گا جو موبائل بنانا جانتا ہو۔ صرف اس کے پاس آنے جانے سے ہم موبائل بنانا نہیں سیکھ جاتے ہیں، بلکہ جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو اسے وقت دیتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے وہ ہمیں موبائل کھولنا، پھر اسے سیٹ کرنا، موبائل کے اجزاء کو الگ الگ کرنا، پھر از سر نو اس کو اپنی جگہ پہ لگا دینا، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے اور ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سارا کام کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ہم موبائل بنانا سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دین سیکھنا ہے تو اس شخص کے پاس جانا ہوگا جو دین سیکھے ہوئے ہے، اور اس کے پاس ہمیں وقت دینا ہوگا، اس کی مرضی، اس کے ہدایت اور اس کی رہنمائی کے مطابق ہی ہمیں سب کچھ کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم دین سیکھ پائیں گے۔ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق کے مسائل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: ایمان، اسلام اور احسان، جسے ہم آسان لفظوں میں عقیدہ، عمل اور اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ لہذا دین ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا ہوگا جو ان تینوں میں ماہر ہو اور یہ چیزیں اس کی زندگی میں شامل ہو گئی ہو، اس کے دل و دماغ میں یہ چیزیں اتر گئی ہوں، اس کا ایمان پختہ ہو، اس کا عمل صالح اور نیک ہو، اس کا اخلاق اعلیٰ، مخلص اور خالص ہو۔ ایسے کی صحبت میں رہ کر کے، وقت دے کر کے، اس کے رنگ میں رنگ جانے کا نام دین سیکھنا ہے۔